اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 6ٹھی 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے ایک ہم جماعت تھے رشید تبسم، جن کا نام ابتدا میں عبدالرشید تھا، ازاں بعد انہوں نے اپنے نام کے آگے تبسم لگایا۔ میں نے پوچھا یہ تبسم کا اضافہ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگے شاعر ہونے کے لیے تخلص ضروری ہے۔ ان کی 2-4 سالہ رفاقت میں مجھے شعر کی طرف رغبت محسوس ہوئی۔ انہی دنوں میں نے اپنے والد صاحب کی کتابوں میں سے ایک کتابچہ دیکھا، چھوٹا سا کتابچہ، جس کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اسے پاکٹ سائز کہتے ہیں۔ اس پر لکھا تھا قابل اجمیری کے 100 اشعار۔ میں نے اس کتابچے کی وقت گردانی کی، مجھے بہت سے اشعار بہت پسند آئے۔ اس کے بعد سلطان ہوٹل میں مجھے قابل اجمیری صاحب سے ملنے کا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا، ان کے ساتھ مشاعروں میں شرکت کرنے کا اور تنقیدی نشستوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ میں یہاں اپنے سامعین کو یہ بتاتا چلوں کہ قابل اجمیری ہمارے عہد کے بہت بڑے، بہت مقبول شاعر ہیں۔ ان کا ایک بہت خوبصورت شعر پہلے آپ سن لیجئے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، دل کی دھڑکن کا اعتبار نہیں، دل کی دھڑکن کا اعتبار نہیں، ورنہ آواز تو تمہاری ہے۔ یہ ہیں قابل اجمیری۔ 27 اگست سن 31 میں اجمیر میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ عبدالرحیم ان کا نام تھا۔ تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے۔ جس طرح مہاجرین دشواریوں، دقتوں، پریشانیوں اور محرومیوں کا شکار تھے، قابل اجمیری صاحب کا گھرانہ بھی انہی مشکلات سے دوچار تھا۔ ان کے والد کو ساٹی پاڑا چھوڑ کی گٹی کے قریب ایک گلی میں مکان مل گیا، جس میں وہ اپنے والدین، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتے تھے۔ لیکن وقت نے ان کے ساتھ ایسا کیا کہ ان کے والد تپ دق میں انتقال کر گئے، ان کی والدہ تپ دق میں انتقال کر گئی، ان کی ایک بہن تپ دق میں انتقال کر گئی، ان کے ایک بھائی تپ دق میں انتقال کر گئے، اور ازاں بعد خود قابل اجمیری صاحب اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن حیدرآباد شہر میں بڑا ادبی ماحول تھا، اور اس زمانے میں پاکستان کا تیسرا ادبی شہر کہلانے کا وہ مستحق تھا۔ قابل اجمیری کی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ خون تھوکنے کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود، بے روزگاری کے باوجود وہ لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ محمود صدیقی جو اس وقت الحمدللہ حیات ہیں، اور میرے خیال سے ریڈیو پاکستان کے سب سے سینئر آدمی ہیں جو پورے پاکستان یا باہر کی دنیا میں حیات ہوں، خاصی عمر ہے ان کی۔ انہوں نے بتایا کہ میں قابل اجمیری صاحب سے 2 بار ملا ہوں۔ ایک بار میں نے خود قابل اجمیری صاحب کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا، جسے شام کہہ لیجئے۔ یہ اہتمام ریڈیو پاکستان گاڑی کھاتے کے قریب ایک گلی میں ایک ہوٹل تھا جس کو لوگ ریڈیو ہوٹل کے نام سے جانتے ہیں۔ سبب اس کا یہ تھا کہ 1955 میں حکومت پاکستان نے یہ طے کیا کہ ریڈیو پاکستان کا قیام حیدرآباد میں عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے پاکستان بھر کے ریڈیو اسٹیشنز کے بعض تجربے کار انجینئر، پروڈیوسر، رائٹرز کو حیدرآباد میں پوسٹنگ دی، اور وہ ریڈیو جس کا کچھ اور نام تھا اسے کرائے پہ لے لیا تاکہ اپنے ملازمین کو جو دوسرے شہروں سے آئے ہیں ان کے قیام کا بندوبست کر لیں۔ محمود صدیقی صاحب نے اپنے ان تمام ساتھیوں کو جو ریڈیو ہوٹل میں مقیم تھے ان کے لیے ایک اہتمام کیا قابل اجمیری کو بلانے کا۔ کمروں میں کرسیاں نہیں تھیں، 4 پائیاں ڈال دی گئی، لوگ بیٹھ گئے۔ اچھے اچھے لوگ تھے اس زمانے میں۔ الیاس عشقی صاحب پشاور سے آئے تھے، ان کی بیگم سبیہ عشقی، احمد عبدالقیوم بڑے نامور صداکار اور ٹی وی کے فنکار ہوئے۔ مظہر انصاری انجینئر تھے، بڑی مشہور صداکارہ بیگم سردار اختر، طالب حسین برنی انجینئر، نذیر بڑائچ، محمود احمد جعفری اور اس قبیل کے بہت سے لوگ تھے۔ وہاں پر 2 گھنٹے قابل اجمیری کو سنا گیا۔ اس کے بعد جب مرزا عابد عباس صاحب اور حمایت علی شاعر نے حیدرآباد میں 3 بڑے یادگار مشاعرے کیے، سن 1959، 60 اور 61، ان تینوں مشاعروں میں قابل اجمیری صاحب کو
مدعو کیا گیا۔ یہ بہت اعزاز کی بات تھی، چونکہ وہ زمانہ تھا جب حیدرآباد میں بڑے مستند شعراء کی ایک کثیر تعداد تھی، مگر مقامی شعراء کو ان مشاعروں میں جن 3 شاعروں کو مواقع ملے ان میں حمایت علی شاعر، قابل اجمیری اور محسن بھوپالی تھے۔ دوسرے سال کے مشاعرے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قابل اجمیری صاحب کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو مجھے حمایت علی شاعر نے کہا کہ تم جا کر قابل اجمیری کو ان کے گھر سے لے کر آؤ۔ قاصد عزیز میرے ہمراہ تھے، جو میرے بہت دوست تھے اور خود بہت اچھے شعر کہتے تھے۔ میں اور قاصد عزیز چھوٹ کی گٹی کی ساٹی پاڑی والے گلی میں گئے، ان کو لیا، ٹانگے میں بٹھایا اور مشاعرہ گاہ میں پہنچایا۔ یہ ان کا پس منظر میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو قابل اجمیری کی شخصیت کے بارے میں شناسائی ہو، اس لیے کہ 1962 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب تقریباً ان کے انتقال کو بھی اتنی ہی مدت ہو گئی، تو اب ان کو جاننے والے، ان کے سامنے بیٹھنے والے، ان سے ملنے والے، ان کی صحبت میں فیض اٹھانے والے، انہیں مشاعرہ پڑھنے والوں کی تعداد شاید بہت کم رہ گئی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ اتنے بڑے شاعر کی شاعری تو بہت پہنچ گئی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی مقبول بھی ہوئے، مشہور گلوکاروں نے ان کا کلام بھی گایا، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے۔ جب قابل اجمیری صاحب تنہا رہ گئے تو کچھ عرصے کے لیے وہ ہیر آباد میں اورینٹل کالج کے سامنے ایک کمرے میں مقیم تھے۔ بہت تنگ لکڑیوں کی سیڑھی تھی جس پہ چڑھ کے جانا بھی بڑا مشکل تھا، وہاں قابل اجمیری رہتے تھے۔ انہی دنوں فرید جاوید نامی ایک نوجوان شاعر لیکچرر ہو کر دادو میں ان کی پوسٹنگ ہوئی اور وہ گاہے گاہے حیدرآباد آتے۔ فرید جاوید کا نام آیا تو میں آپ کو سنا دوں، یہ وہ فرید جاوید ہیں جن کا شعر ہے، گھر کی یاد ظالم ہے، لو دیے ہی جاتی ہے، گھر تو ہم بنا لیں گے اجنبی دیاروں میں۔ اور ایک بہت مشہور شعر جس سے آپ فرید جاوید کی شناخت کریں گے کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ پڑتا ہے سلسلہ تکلم کا۔ فرید جاوید کبھی کبھی آتے تھے تو قابل اجمیری سے ملنے ضرور آتے تھے۔ انہیں 4-5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ جس دن انہیں تنخواہ ملی وہ اس تنخواہ کو لے کر آئے اور قابل اجمیری کے پاس بیٹھے۔ جہانگیر حاضر کا بیان ہے، جو خود بھی بہت ہماری حیدرآباد کی معروف شخصیت تھے اور ڈائریکٹر لیبر ہو کے ریٹائر ہوئے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ فرید جاوید صاحب کو جو 4-5 ماہ کی یکمشت تنخواہ ملی تھی، اس تنخواہ کو انہوں نے کسی تھیلے میں لے کر وہ آئے تھے اور کسی کام سے یا چائے پینے کے لیے وہ جہانگیر حاضر کے ساتھ باہر چلے گئے، وہیں کہیں رات قیام کیا۔ دوسرے دن وہ گھبرا کر آئے قابل اجمیری کے پاس، نہایت پریشانی کے عالم میں۔ کہنے لگے قابل صاحب میں یہاں اپنا ایک تھیلا بھول گیا تھا، اس میں میرے تو 4-5 مہینے کی یکمشت تنخواہ تھی۔ قابل اجمیری بیچارے کہنے لگے بھائی مجھے کہاں معلوم، آپ نے کب بتایا، کہاں رکھا تھا۔ خیر انہوں نے نہایت پریشانی میں پلنگ کے نیچے جھانک کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ تھیلا موجود تھا جس میں پوری رقم موجود تھی۔ قابل اجمیری نے کہا کہ فرید جاوید مجھے کم از کم بتا تو دیتے، اتنی تنخواہ کا تو ہنسا بھی میں نے نہیں سنا، اگر خدا نہ کرے کوئی ادھر ادھر آنے والے لے جاتے تو میری پوزیشن بڑی خراب ہوتی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ قابل اجمیری اپنے عہد کے بہت ممتاز شاعر تھے۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں ان کے ساتھ سلطان ہوٹل میں بیٹھا ہوں، مشاعروں میں شرکت کی ہے، تنقیدی نشستوں میں گیا ہوں۔ بڑے بڑے کمال اشعار انہوں نے کہے ہیں۔ ان کی زندگی کا اندازہ لگائیے کہ والد، والدہ، بھائی، بہن تپِ دق میں انتقال کر گئے، کوئی روزی روزگار نہیں۔ کبھی کبھی الیاس عشقی صاحب ان کو بلوا لیتے، ریڈیو پاکستان پہ کوئی گنجائش نہیں تھی اس وقت اتنی زیادہ لوگوں کو نوازنے کی، تو عشقی صاحب قابل اجمیری صاحب سے غزل سن کر ریکارڈ کرتے اور ان کو 25 روپے کا چیک دے دیتے تھے۔ اسی طرح عشقی صاحب گاہے گاہے اور بھی لوگ ان کی کسی نہ کسی طرح مدد کرتے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے حیدرآباد کا وہ زمانہ، سن 62 سے پہلے کا ماحول، جہاں ٹیلی ویژن، ریڈیو قائم ہوا تھا۔ ریڈیو میں شاعروں کے لیے بہت کم گنجائشیں تھیں، بے روزگار، تنگ دست، خون تھوکنے والا شاعر، کوئی وسائل ان کے پاس نہیں۔ ان حالات میں قابل اجمیری کے اشعار نے سفر کیا ایک دوسرے کی زبان سے اور وہ اتنے مقبول شاعر قرار پائے۔ اسی ایام میں بیماری کی شدت سے مجبور ہو کر ان کو کوئٹہ سینیٹوریم میں داخل کر دیا گیا۔ کوئٹہ سینیٹوریم میں ایک نرس تھی
بڑی محترم، ہم سب کے لیے لائق تعظیم، انہیں قابل اجمیری سے محبت ہو گئی۔ اب آپ ذرا سوچیے کہ وہاں کی پیرامیڈیکل اسٹاف میں ایک نرس کو مریض کے بارے میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ مرض لا علاج ہے، اس مرض میں انسان کتنے عرصے زندہ رہ سکتا ہے، مگر اس خاتون نے اسلام قبول کیا، قابل اجمیری صاحب سے شادی کی اور قابل اجمیری کی زندگی کو آسان بنانے کی کوششیں کی۔ قابل اجمیری صاحب کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وہ وہاں سے نسبتاً بہتر ہو کر واپس حیدرآباد لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا دیا۔ اس دوران وہ کبھی کیفے ڈی پیرس میں ارتضیٰ اعظمی کے ساتھ بیٹھتے تھے، کبھی وہ کیفے جور میں کوئی انہیں چائے پلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ ان کی زندگی بس اسی طرح گزرتی تھی۔ خود جگر مراد آبادی صاحب ان کی شہرت سے اتنے متاثر تھے اور ان کے اشعار کو اتنا پسند کرتے تھے کہ ایک بار جب جگر مراد آبادی حیدرآباد تشریف لائے اور مبارک علی شاہ کے مکان موتی محل میں مقیم تھے تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ قابل اجمیری سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں قابل اجمیری سرفراز کالونی میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور صاحب بھی رہتے تھے، ماسٹر الطاف احمد۔ یہ وہی ماسٹر الطاف احمد ہے جنہوں نے پاکستان کا قومی پرچم ڈیزائن کیا تھا۔ یہ قابل اجمیری صاحب کے ساتھ ان کے گھر میں رہتے تھے۔ جگر مراد آبادی صاحب ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے اشعار انہیں بہت پسند تھے۔ ایک بار جگر مراد آبادی حیدرآباد تشریف لائے، موتی محل میں قیام کیا جو حافظ مبارک علی شاہ کی رہائش گاہ تھی، اور خواہش کا اظہار کیا کہ وہ قابل اجمیری سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ قابل اجمیری سے ملنے کے لیے ان کے سرفراز کالونی والے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں دیر تک قابل اجمیری سے اس بیماری کے عالم میں کچھ اشعار سنتے رہے، اور چلتے وقت جگر مراد آبادی نے کچھ رقم نہایت خاموشی سے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دی، جس کا قابل اجمیری کو علم نہیں ہوا۔ خدا حافظ کہہ کر جگر مراد آبادی چلے گئے۔ چند گھنٹوں کے بعد ان کو پتہ چلا تکیے کے نیچے کچھ چیز رکھی ہے۔ انہوں نے دیکھا تو کچھ رقم تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح جگر مراد آبادی صاحب سے رابطہ قائم کر کے رقم ان کو واپس لوٹا دیں۔ یہ تھی خودداری کی کیفیت۔ ہمارے ملک میں ایسے بڑے شاعر بھی گزرے ہیں جنہوں نے پریشانیوں سے، تنگ دستی سے، غربت سے، مشکلات سے تنگ آ کر منفی رویے اختیار کیے۔ کوئی عشق میں ناکام ہوا، کوئی پریشان ہوا اپنے مالی حالات سے، تو وہ کچھ ایسی طرف چلے گئے جو کسی کے لیے مناسب نہیں تھا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ قابل اجمیری کی پوری زندگی کا پس منظر میں نے بتایا۔ ایسی ہی زندگی ہمارے اور بھی بہت سے شعراء کرام نے گزاری۔ تنگ دستی کی وجہ سے، عشق کی ناکامی کی وجہ سے اور سبب سے وہ کچھ تو خودکشی کر گئے، کچھ نے زندگی جن حالات میں گزاری اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، سارے پڑھنے والے اور سخن فہم لوگ جانتے ہیں۔ پورے کلام میں کہیں مایوسی، یاسیت، ناکامی، زندگی سے گلہ نہیں ہے۔ کمال کے شعر کہہ رہے ہیں کہ جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے، دن پریشاں ہے، رات بھاری ہے، زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری ہے۔ اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ آخری انتقال سے کوئی چند روز پہلے انہوں نے ایک کمال کا شعر کہا ہے کہ کوئے قاتل میں ہمیں بڑھ کے صدا دیتے ہیں، کوئے قاتل میں ہمیں بڑھ کے صدا دیتے ہیں، زندگی آج تیرا قرض چکا دیتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ان کے بیٹی ظفر اقبال کی پہلی سالگرہ کیا، بہرحال ان کی پیدائش کا دن تھا۔ اسی دن قابل اجمیری صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور حیدرآباد کے ایک قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی 3 کتابیں شائع ہوئیں، دیدہ بیدار، خون رگے جاں، اور ایک نمبر نکالا محمد حسین قریشی نے، قابل نمبر۔ آج قابل اجمیری ادبی دنیا میں بڑے یقین، اعتبار اور اعتماد سے زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کے حالات سن کر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ انہوں نے کتنی کسم و پرسی میں زندگی گزاری ہے۔ اور میں نے یہ پروگرام میں ان کا انتخاب اسی لیے کیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو ان کے اشعار کا تو پتہ ہے، ان کے کلام کا تو پتہ ہے، لیکن ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں بھی ان کو جاننا چاہیے۔
اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔